زکوٰۃ کی ادائیگی ایک متوازن اور پرامن معاشرے کی تعمیر کی ضمانت ہے۔ اب سٹیج پر مدعو کرنا چاہوں گا حماد ریاض کو کہ وہ آئیں اور ہمیں حکایت سعدی کی روح سے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اخلاقیات کا ایک بہت ہی اچھا معلم کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ آپ نے اپنی تمام صلاحیتیں مسلمانوں کے اخلاقی زوال کو عروج دینے کے لیے صرف کر دیں۔ آپ کی لکھی گئی گلستان چھوٹی چھوٹی حقائق پر مبنی ہے۔ میں آج انہی حقائق میں سے ایک حقائق کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بے حد مالدار تو تھا مگر انتہا کا کنجوس بھی تھا۔ وہ نہ خود پر کچھ خرچ کرتا اور نہ اپنے بچوں پر۔ مال جمع کرنے کی ہوس نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتا کہ اس کا باپ اپنے تمام دولت جمع کر کے کہاں رکھتا ہے۔ ایک روز اس نے اپنے کنجوس باپ کے خزانے کا سراغ لگا لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص کو کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تو اس کے بیٹے نے وہ تمام خزانہ اس جگہ سے نکال کر خرچ کر لیا۔ لڑکے کا باپ جتنا کنجوس تھا وہ خود اتنا ہی عیش پرست نکلا۔ اس کے ہاتھ جب مال و دولت آیا تو اس نے اسے بے سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کی فضول خرچیوں کا جب اس کے باپ کو علم ہوا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس کی راتوں کی نیند اس پر حرام ہوگی۔ اس حقائق میں ہمیں معلوم ہوا کہ بخیل وہ ہوتا ہے جو قطرہ قطرہ کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے۔ وہ اس مال سے نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس حقائق سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بخیل شخص انجام نہایت دردناک ہوتا ہے۔ اگر اس کنجوس شخص کو اپنے مال کے اس طرح ضائع ہونے سے کا علم ہوتا تو وہ ضرور اس مال سے اپنے بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کو کاموں میں خرچ کرتا۔ بخیل لوگ مال و زر کو اپنا سارا کچھ سمجھ کر اسے جمع کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور اسے نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو ان کی جائز ضروریات کے لیے مال خرچ نہیں کرنے دیتے۔ دراصل اس حقائق میں بخیل کو زکوٰۃ کی ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کو باور کروایا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بخیل جو بھی مال و زر کمائے اسے چاہیے کہ اس سے پہلے اپنی اولاد کی جائز ضروریات پورا کرے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی مال بچ جائے اور 1 سال تک وہ اس کے پاس جمع رہے تو اس پر نصاب کے قانون کے مطابق زکوٰۃ واجب ہوگی، جس اس کو ہر صورت ادا کرنی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بخل سے دوری اختیار کریں، کیونکہ یہ ایک برائی ہے جس کی روح میں بہہ کر آدمی کو سوائے دولت اکٹھا کرنے کے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ دولت کی لالچ میں اس قدر محو ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو ایک طرف وہ اپنی اولاد کی جائز ضروریات پوری کرنے سے بھی دریغ کرتا ہے۔ شکریہ۔